غروب محبت قسط نمبر 22۔ تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی ہو، اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا، اور اس نے مجھے باسٹرڈ کہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردار کھانے والی ہوں، کسی کا۔ ایسے مت سوچو ویریا، عفان تمہارا ہی نصیب تھا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا رہا۔ وہ گالی جو میرے کردار کے بالکل درست عکاسی کرتی تھی، وہ طعنہ دیتا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئی عفان مجھے تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر عفان کی جگہ ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عادی ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کیا تو عفان نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز ہی کھویا، اور اس نے نکاح کے نام پر دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا۔ قدسیہ، ہر دن ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ اس گھر کی تنہائی سے لپٹ لپٹ کر روتے روتے تھک گئی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی۔ قدسیہ، مجھے معاف کر دو۔ ہر رات میں نے یہی کیا، ہر دن ہر بار۔ ان سالوں نے مجھے صرف حسام ہی دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کا انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، عفان کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا، خود کو نہیں۔ میں نے عفان سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس محبت کا نصیب میں لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، عفان مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ عفان کو مجھ سے گھن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالک کا بدنام انجام۔ اس وقت مجھے لگتا تھا میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں؟ عفان تم سے پیار کرنے لگے گا، دیکھ لینا۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بہ دن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرح گزار سکے۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں اس سے محبت ہی کیے جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میں دھنس بھی رہی ہوں اور مجھے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ مجھے عفان کے ساتھ رہنا ہے اور اسے تکلیف بھی نہیں دیکھنا، اور اس کی تکلیف کم بھی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان ہے، چھپی رستم ہے، دو رخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا میرے عفان کو خوش رکھے، اسے میری جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ قدسیہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے تھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی عفان۔ میں نے اپنے لیے اسی وقت کو آخری سمجھ لیا۔ میرے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے عفان کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا اس کا نام میرے سامنے نہ لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے ہی کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسی ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام، فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے قدسیہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور تم کہا کرتے تھے کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو کر گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا سایہ ہی اس پر سے گزرا، اور مجھ پر سے ابلیس کا۔ اپنے کیے پر ابلیس کو بھی کیوں بدنام کرنا؟ مجھے کسی بھی ظاہری اور چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا عفان۔ تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں
جو تمہارے لیے اب بیکار ہیں۔ تم یہ تو مجھے لے جانے ہی دو گے نا، اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ اپنی یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا، اور صرف مجھے سنو۔ میں چاہتی ہوں تم وہ سب جان لو جو صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے اسے دیکھنا قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں، قدسیہ نہیں۔ تمہیں صرف مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شیراز سے نہیں۔ تم سے میں محبت کرنے لگی تھی۔ قدسیہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شیراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی تھی جیسے تم اس کے لیے تڑپتے تھے۔ وہ شیراز سے اپنے نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور وہ مر جانے کے قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے عفان کو سب باتیں بتا دیں۔ آخری بات جو قدسیہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کا گناہ گار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری تو میں نے جون ہی بدل دی۔ میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تم نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ قدسیہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی مجھے۔ ایک زوردار تمانچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے آنسو پوंچھنے کے لیے۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی۔ بقیہ حصہ اگلی قسط نمبر 23 میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔